من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ آل عمران، سورہ البقرہ، آیت نمبر 88۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والی اس کی معام جو ان کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی اہل کتاب کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آتی تو وہ پہلے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہوتی، یعنی فرض کرو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تو وہ پہلے والی کتاب تورات کی وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہوتی۔ جس طرح اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا تو یہ پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جو کافر ہیں، یعنی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے رات کو اٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ مشرکین مکہ سے بڑے تنگ تھے اور وہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں کیا کرتے، کیونکہ انجیل کے اندر اور تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اور ان کی صداقت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی نشانیاں موجود تھیں۔ تو وہ اہل کتاب جو تھے رات کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ، کیونکہ اس کتاب میں یہ بھی تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جو ان پر ایمان لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اہل کتاب جو تھے یہ اس سے پہلے اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں کرتے تھے فتح کی۔ کن لوگوں کے اوپر؟ کافروں کے اوپر۔ فلما، پھر جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، ما عرفو، جو انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ نشانیاں تو تورات اور انجیل میں موجود تھی تو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہی، پھر انکار کر دیا اس کا۔ اب یہ یعنی آج جو دعوے کرتا ہے انسان، اگر اعمال کی بنیاد پر، اس وقت وہ اگر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد ایمان لے آئے وہ تو رہے ایمان والے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد کفر کر دیا، انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ، پس لعنت کی اللہ تعالیٰ نے علی الکافرین، کافروں پر۔ تو آج جو یہودی اور عیسائی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صحیح راستے پر ہیں، وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر لعنت فرمائی۔ بیسا ما، کیا ہی برا ہے، اشتروا، جو انہوں نے بیچ ڈالا، بہی، ساتھ اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کو، این یکفروا، کہ وہ منکر ہو گئے، بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، بغین، ضد کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے بہت ہی برا کیا انہوں نے، جو اپنے آپ کو انہوں نے بیچ ڈالا، یعنی دنیا کے مفادات کی خاطر، دنیا سی تھوڑی سی لذتوں کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اور پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے بہت ہی برا کیا انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ وہ منکر ہو گئے، اس کے بھی منکر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن۔ آج دیکھیں عیسائی اور یہودی اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے، تو اس کے بھی وہ انکار کیا، بغین، ضد کی۔ اب انہوں نے ضد پکڑ لی، ان ینزل اللہ، کے نازل کرتے ہیں اللہ، من فضل، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اب انہوں نے اور بہانہ کیا کیا کہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام جو آئے تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیج دیا، یعنی قبیلہ کیوں چینج کر دیا؟ تو اس بات پر وہ ضد کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، آپ کے میرے کہنے پر تو رسالت نہیں دی جاتی۔
فباؤ پس وہ لوٹے بغضب غضب پر علی غضب غضب پر غضب، انہوں نے کمایا غضب پر غضب، یعنی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور انکار کیا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا، اور پھر اللہ کی جو نازل کردہ کتاب ہے اس کا بھی انہوں نے انکار کیا، تو اللہ کا غضب پر غضب کمایا، یعنی بار بار انہوں نے اللہ کے رسول کی جو ہے وہ نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں پر سے نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہ وہ غضب والے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوئے، غصے ہوئے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے ذلت والا۔ اب ایسے لوگ جو اہل کتاب عیسائی اور یہودی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دے رہے ہیں، یعنی وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ جو یہودی اور عیسائی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور ان پر ایمان لے آئے، وہ ایمان والے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کاف وللکافرین، کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے ذلت والا۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، آمنو کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما سا جو وراءہ جو اس کے علاوہ ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی تورات اور انجیل۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ تورات اور انجیل پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اگر وہ ایمان رکھتے تو پھر اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کرتے۔ تو یہاں وہ یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ وہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً لما، تصدیق کرتی ہے اس کی معاہم جو ان کے پاس ہے۔ حالانکہ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے سچ ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس میں کلیش تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فَلِمَا پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، یہ جو تورات اور انجیل پر قائم رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی کتاب پر، انجیل پر اور تورات پر اگر تم سچے تھے، تو پھر تم نے انبیاء علیہ السلام کو تم نے اس سے قبل جو ہے وہ قتل کیوں کیا؟ ان کنتم، اگر تم مومنین مومن تھے۔ اس کا مطلب پہلے والے لوگ جو تھے وہ اپنی کتاب پر بھی قائم نہیں تھے، تو وہ سچے نہیں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔